بسم اللہ الرحمن الرحیم قوله النقطة طرف الخط، نقطہ خط کی طرف ہے، والخط طرف السطح اور خط سطح کی طرف ہے، والسطح طرف الجسم اور سطح جسم کی طرف ہے، فالسطح غیر منقسم پس سطح تقسیم نہیں ہونے والی فی العمق گہرائی میں، والخط غیر منقسم اور خط تقسیم نہیں ہونے والا فی العرض والعمق چوڑائی اور گہرائی میں، والنقطة غیر منقسمۃ اور نقطہ تقسیم نہیں ہونے والا فی الطول والعرض والعمق لمبائی چوڑائی اور گہرائی میں، فہی عرض پس وہ ایسا عرض ہے لا يقبل القسمت اصلاً جو تقسیم کو بالکل قبول نہیں کرتا، وَإِذَا لَمْ تَقْبَلِ الْقِسْمَةَ اور جب تقسیم کو قبول نہیں کرتا اصلاً بالکل، لم یکن لہا جزء تو اس کے لیے کوئی جز نہیں ہوگا، فلا یکون لہا جنس تو اس کے لیے کوئی جنس نہیں ہوگی۔ اس بات کی دلیل بیان کرتے ہیں کہ نقطہ نوع اضافی نہیں ہے، حاصل یہ کہ نوع اضافی وہ ہوتا ہے جس کے لیے جنس ہو، اور جنس اس کی ہوتی ہے جس کا جز ہو، اور جز اس کا ہوتا ہے جو قابل تقسیم ہو، اور نقطہ قابل تقسیم نہیں ہے۔ اس بات کی دلیل کہ نقطہ نوع اضافی نہیں، حاصل یہ کہ نوع اضافی وہ ہوتا ہے جس کے لیے جنس ہو، اور جنس اس کی ہوتی ہے جس کے لیے جز ہو، اور جز اس کا ہوتا ہے جو قابل تقسیم ہو، اور نقطہ قابل تقسیم نہیں ہے۔ باقی نقطہ قابل تقسیم اس طرح نہیں ہے کہ نقطہ خط کی طرف ہے اور خط سطح کی طرف ہے اور سطح جسم کی طرف ہے۔ جسم لمبائی چوڑائی گہرائی تینوں میں تقسیم کو قبول کرتا ہے، سطح لمبائی اور چوڑائی میں تقسیم کو قبول کرتی ہے، گہرائی میں نہیں کرتی، اور خط لمبائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے، چوڑائی اور گہرائی میں نہیں کرتا، اور نقطہ بالکل تقسیم کو قبول نہیں کرتا، نہ لمبائی میں، نہ چوڑائی میں، نہ گہرائی میں۔ باقی نقطہ تقسیم کو قبول اس طرح نہیں کرتا کہ نقطہ خط کی طرف ہے، خط سطح کی طرف ہے، سطح جسم کی طرف ہے۔ جسم لمبائی چوڑائی گہرائی تینوں میں تقسیم کو قبول کرتا ہے، سطح لمبائی اور چوڑائی میں تقسیم کو قبول کرتی ہے، گہرائی میں نہیں، اور خط لمبائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے، چوڑائی اور گہرائی میں نہیں کرتا، اور نقطہ ان لمبائی چوڑائی گہرائی کسی صورت میں بھی کسی طرح بھی تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ وفیہ نظر اور اس میں اعتراض ہے، فإن هذا يدل اس لیے کہ یہ دلالت کرتا ہے علی انہ لا جزء لہا اس بات پر کہ نقطے کا کوئی جز نہیں ہوتا فی الخارج خارج میں، والجنس لیس جزءا خارجیا اور جنس جز خارجی نہیں ہے، بل ہوا من الاجزاء العقلیۃ بلکہ وہ اجزاء عقلیہ میں سے ہے، فجاز ان یکون للنقطۃ تو جائز ہے کہ نقطہ کے لیے کوئی جز عقلی ہو، وہو جنس لہا اور وہ اس کے لیے جنس ہو، وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهَا جُزْءٌ فِي الْخَارِجِ اگرچہ اس کے لیے کوئی جز نہ ہو خارج میں۔ پچھلی دلیل پر اعتراض کہ پچھلی دلیل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نقطہ کا کوئی جز خارجی نہیں ہے، اور جنس جز خارجی تو نہیں ہے بلکہ جز عقلی ہے، تو ہو سکتا ہے نقطہ کا کوئی جز عقلی ہو اور وہی جز عقلی اس کے لیے جنس ہو، تو نقطہ کی جنس ہوگی، لہذا نقطہ نوع اضافی ہوگا۔ پچھلی دلیل پر اعتراض ہے کہ پچھلی دلیل سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نقطہ کا کوئی جز خارجی نہیں ہے، اور جنس کوئی جز خارجی تو نہیں ہے بلکہ جز عقلی ہے، تو ہو سکتا ہے نقطہ کا کوئی جز عقلی ہو اور وہی اس کے لیے جنس ہو، تو جب نقطہ کی جنس ہوگی تو نقطہ پھر نوع اضافی بھی ہوگا۔ متصاعدۃ بأن یکون الترقی بین طور کے ترقی ہو من الخاص الی العام خاص عام کی طرف، وذالک لأن جنس الجنس اعم من الجنس اس لیے کہ جنس کی جنس جنس سے عام ہوتی ہے، وہکذا اور اسی طرح یہ ترتیب چلتی ہے الی جنس ایسی جنس تک لا جنس لہ فوقہ کہ جس کے لیے اس کے اوپر کوئی جنس نہ ہو، وہو العالی اور وہ جنس عالی، اور جنس الاجناس ہے کالجوہر جیسے جوہر۔ قولہ متنازلۃ بأن یکون التنزل بئی طور کے تنزل ہو من العام الی الخاص عام سے خاص کی طرف، وذالک اور یہ اس لیے کہ نوع النوع لأن نوع النوع یکون اخص من النوع کہ نوع سے خاص ہوتی ہے، وہکذا الی نوع اور اسی طرح یہ ترتیب ہوتی ہے ایسی نوع تک لا نوع لہ تحتہ جس کے لیے اس کے نیچے کوئی نوع نہیں ہوتی، وہو السافل ونوع الانواع اور وہ نوع سافل اور نوع الانواع ہے، کالانسان جیسے انسان۔ اجناس اور انواع کی ترتیب بیان کرتے ہیں۔ اجناس کی ترتیب صعودی ہوتی ہے، نیچے سے اوپر کی طرف، یعنی ترقی ہوتی ہے خاص سے عام کی طرف۔
اس لیے کہ جنس کی جنس جنس سے عام ہوتی ہے، مثلا جسم نامی حیوان کی جنس ہے اور یہ حیوان سے عام ہے۔ تو اسی طرح یہ ترتیب چلتی رہتی ہے تاکہ ایسی جنس آ جاتی ہے جس کے اوپر کوئی جنس نہیں ہوتی، اس کو جنس الاجناس اور جنس عالی کہتے ہیں، جیسے جوہر۔ اجناس کی ترتیب صعودی ہوتی ہے، نیچے سے اوپر کی طرف، یعنی ترقی ہوتی ہے خاص سے عام کی طرف، اس لیے کہ جنس کی جنس جنس سے عام ہوتی ہے، جیسے جسم نامی حیوان کی جنس ہے اور یہ حیوان سے عام ہے۔ تو اسی طرح یہ ترتیب چلتی رہتی ہے حتیٰ کہ ایسی جنس آ جاتی ہے جس کے اوپر کوئی جنس نہیں ہوتی، وہ جنس عالی اور جنس الاجناس کہلاتی ہے، جیسے جوہر۔ اور انواع میں ترتیب نزولی ہوتی ہے، اوپر سے نیچے کی طرف، یعنی تنزل ہوتا ہے عام سے خاص کی طرف، اس لیے کہ نوع کی نوع سے خاص ہوتی ہے، مثلا انسان حیوان کی نوع ہے اور یہ حیوان سے خاص ہے۔ تو اسی طرح یہ ترتیب چلتی رہتی ہے حتیٰ کہ ایسی نوع آ جاتی ہے جس کے نیچے کوئی نوع نہیں ہوتی، اس کو نوع سافل اور نوع الانواع کہتے ہیں، جیسے انسان۔ انواع میں ترتیب نزولی ہوتی ہے، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف، یعنی تنزل ہوتا ہے عام سے خاص کی طرف، اس لیے کہ نوع کی نوع سے خاص ہوتی ہے، مثلا انسان حیوان کی نوع ہے اور یہ حیوان سے خاص ہے۔ تو یہ ترتیب چلتی رہتی ہے حتیٰ کہ ایسی نوع آ جاتی ہے جس کے نیچے کوئی نوع نہیں ہوتی، اس کو نوع سافل اور نوع الانواع کہتے ہیں، جیسے انسان۔ وما بینہما متوسطات اے ما بین العالی والسافل، عالی اور سافل کے درمیان، فی سلسلتی الانواع والاجناس، انواع اور اجناس کے دونوں سلسلوں میں، تسمى متوسطات، ان کا نام رکھا جاتا ہے متوسطات۔ فما بین الجنس العالی والجنس السافل، تو جنس عالی اور جنس سافل کے درمیان، اجناس متوسطۃ، اجناس متوسطہ ہیں، وما بین النوع العالی، اور نوع عالی کے درمیان اور نوع سافل کے درمیان، انواع متوسطۃ، انواع متوسطہ ہیں۔ ھذا، یہ تفصیل اس وقت ہے، ان رجع الضمیر الی مجرد العالی والسافل، جب راجع ہو ضمیر محض عالی اور سافل کی طرف۔ وما بینہما متوسطات کی دو تقریریں ہیں۔ پہلی تقریر یہ ہے کہ بینہما کی ضمیر کا مرجع عالی اور سافل ہیں، یعنی انواع اور اجناس کے دونوں سلسلوں میں عالی اور سافل کے درمیان متوسطات ہیں، پس جنس عالی اور جنس سافل کے درمیان اجناس متوسطہ ہیں۔ جنس عالی جوہر اور جنس سافل حیوان ہے، ان کے درمیان اجناس متوسطہ ہیں، یعنی جسم نامی اور جسم مطلق۔ اور نوع عالی اور نوع سافل کے درمیان انواع متوسطہ ہیں، نوع عالی جسم مطلق، نوع سافل انسان، ان کے درمیان انواع متوسطہ ہیں، یعنی حیوان اور جسم نامی۔ تو ما بینہما متوسطات کی دو تقریریں ہیں۔ پہلی تقریر یہ ہے کہ بینہما کی ضمیر کا مرجع عالی اور سافل ہیں، تو عالی اور سافل ہیں۔ تو اب ترجمہ یہ ہوگا، عالی اور انواع اور اجناس کے دونوں سلسلوں میں عالی اور سافل کے درمیان متوسطات ہیں، پس جنس عالی اور جنس سافل کے درمیان اجناس متوسطہ ہیں۔ جنس عالی جوہر ہے، جنس سافل حیوان ہے، ان کے درمیان اجناس متوسطہ ہیں، یعنی جسم نامی، جسم مطلق، اور نوع عالی اور نوع سافل کے درمیان انواع متوسطہ ہیں۔ نوع عالی جسم مطلق ہے اور نوع سافل انسان ہے، ان کے درمیان انواع متوسطہ ہیں، یعنی کہ حیوان اور جسم نامی۔ وَإِنْ عَادَ إِلَى الْجِنْسِ السَّافِلِ وَالنَّوْعِ السَّافِلِ، اور اگر ضمیر راجع ہو جنس عالی اور نوع سافل کے درمیان، المذکورین صریحاً، جو دونوں مذکور ہیں صراحتاً، کان المعنی، تو معنی ہوگا، ما بین الجنس العالی والنوع السافل، جنس عالی اور نوع سافل کے درمیان متوسطات ہیں، اما جنس متوسط فقط، یا فقط جنس متوسط، اور کالنوع العالی، جیسا کہ نوع عالی، اور نوع متوسط فقط، یا فقط نوع متوسط، کالجنس السافل، جیسا کہ جنس سافل، اور جنس متوسط و نوع متوسط معاً، یا جنس متوسط اور نوع متوسط دونوں، کالجسم النامی، جیسا کہ جسم نامی۔ دوسری تقریر یہ ہے کہ بینہما کی ضمیر کا مرجع جنس عالی اور نوع سافل ہیں جو متن میں صراحتاً مذکور ہیں۔ تو اب ترجمہ ہوگا، جنس عالی اور نوع سافل کے درمیان متوسطات ہیں،
دوسری تقریر یہ ہے کہ بینہما کی ضمیر کا مرجع جنس عالی اور نوع سافل ہیں جو متن میں صراحتاً مذکور ہیں، تو اب ترجمہ ہوگا جنس عالی اور نوع سافل کے درمیان متوسطات ہیں، اور اس کی 3 صورتیں ہیں: صرف جنس متوسط ہو، صرف نوع متوسط ہو، اور جنس متوسط اور نوع متوسط دونوں ہوں۔ اس کی 3 صورتیں ہیں: صرف جنس متوسط، صرف نوع متوسط، جنس متوسط اور نوع متوسط دونوں۔ فقط جنس متوسط ہو جیسا کہ جس میں مطلق ہے، اس کے اوپر بھی جنس ہے جوہر، اس کے نیچے بھی جنس ہے، اور جس میں نامی۔ صرف جنس متوسط ہو جیسا کہ جس میں مطلق، اس کے اوپر بھی جنس ہے جوہر، اس کے نیچے بھی جنس ہے، یعنی جس میں نامی۔ صرف نوع متوسط ہو جیسے حیوان، اس کے اوپر بھی نوع ہے جس میں نامی، اس کے نیچے بھی نوع ہے انسان۔ صرف نوع متوسط ہو جیسے حیوان، اس کے اوپر بھی نوع ہے جس میں نامی، اس کے نیچے بھی نوع ہے انسان۔ جنس متوسط اور نوع متوسط دونوں ہوں جیسے جس میں نامی، اس کے اوپر بھی جنس اور نوع ہے، یعنی جس میں مطلق، اس کے نیچے بھی جنس اور نوع ہے، یعنی کہ حیوان۔ جنس متوسط اور نوع متوسط دونوں ہوں جیسا کہ جس میں نامی، اس کے اوپر بھی جنس اور نوع ہے جس میں مطلق، اس کے نیچے بھی جنس اور نوع ہے، یعنی کہ حیوان۔ ثم اعلم، پھر جان تو، ان المصنف کہ مصنف نے بے شک لم یتعرض نہیں چھیڑا للجنس المفرد والنوع المفرد، جنس مفرد اور نوع مفرد کو، اما لان الکلام، یا اس وجہ سے کہ کلام ہے، فیما یترتب، ان میں کہ جو ترتیب میں آتے ہیں، والمفرد لیس داخلا، اور مفرد داخل نہیں ہے، فی سلسلۃ الترتیب، ترتیب کے سلسلہ میں، و اما، اور یا اس وجہ سے، لعدم تیقن وجودہ، بوجہ اس کے وجود کے یقینی نہ ہونے کے۔ ایک سوال کا جواب ہے، کیا وجہ مصنف نے جنس مفرد اور نوع مفرد کو ذکر نہیں کیا، یعنی جس کے اوپر کوئی جنس اور نیچے، جس کے اوپر نیچے کوئی جنس اور نوع نہ ہو؟ کیا وجہ مصنف نے جنس مفرد اور نوع مفرد کو بیان نہیں کیا، یعنی جس کے اوپر نیچے کوئی جنس اور نوع نہ ہو؟ جواب دیا، جنس مفرد کو ذکر نہیں کیا 2 وجہ سے۔ نمبر 1، مصنف ان اجناس اور انواع کو بیان کرنا چاہتے ہیں جو سلسلہ ترتیب میں داخل ہوں، جنس مفرد اور نوع مفرد سلسلہ ترتیب میں نہیں ہے۔ اور نمبر 2، ان اجناس و انواع کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جن کا وجود یقینی ہو، جنس مفرد اور نوع مفرد کا وجود یقینی نہیں ہے۔ جواب یہ ہے، جنس مفرد اور نوع مفرد کو ذکر نہیں کیا 2 وجہ سے۔ نمبر 1، مصنف ان اجناس و انواع کو بیان کرنا چاہتے ہیں جو سلسلہ ترتیب میں داخل ہوں، اور جنس مفرد اور نوع مفرد سلسلہ ترتیب میں نہیں آتے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مصنف ان اجناس و انواع کو بیان کرنا چاہتے ہیں جن کا وجود یقینی ہو، جنس مفرد اور نوع مفرد کا وجود یقینی نہیں ہوتا۔